بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں رزق اور برکت والا وظیفہ۔ جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے فرشتے رزق لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کے ساتھ یا بعد میں اس آیت کو صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس سے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر اس گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بے برکتی رہتی ہے، نحوست نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یعنی روز کوئی نہ کوئی پریشانی گلے پڑ جاتی ہے، تو اس سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے۔ دوسرا، اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آج کل سب کا مسئلہ ہے، یعنی بے روزگاری، غربت، گھر میں فاقے، رزق کی تنگی، پیسوں کی کمی، پیسوں میں بے برکتی، گھروں میں لڑائی جھگڑے، تو جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ جس گھر میں برکت ہوتی ہے تو خوب رزق آتا ہے، وہاں پہ دولت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے رزق کی تنگ دستی کی شکایت کی کہ میرے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، فکر و فاقے رہتے ہیں، میں پریشان رہتا ہوں، آپ اس کا حل بتائیں کوئی مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھا کرو، کیونکہ یہ آیت گھر سے بے برکتی کو دور کرتی ہے، گھر میں برکت لاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار آیت ہے، اس کی کیا شان ہوگی، اس کی کیا برکتیں ہوں گی۔ جو قرآن کی سردار آیت ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے، جس گھر میں یہ آیت پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے۔ وہ آیت کوئی بہت مشکل آیت نہیں ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر سے شیاطین نکل جائیں تو اس گھر میں پھر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، خوشیاں اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہیں، خوب رزق آتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں سکون اور امن رہتا ہے، آپس میں سب محبت پیار میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے نماز ظہر کے بعد جب آپ نے نماز ظہر پڑھ لینی ہے، اس کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تسبیح لے لینی ہے۔ تسبیح نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنا یہ عمل کر رہے ہوں، اپنا وظیفہ کر رہے ہوں، تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ ہم اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں برکت ہوگی۔ جب آپ نماز ظہر کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے ساتھ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس سے بہت برکتیں ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں بہت برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، آپ کو پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کو عزت ملے گی، آپ کے گھر میں 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اس چھوٹی سی آیت کی وجہ سے، جسے آپ لوگ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے نماز ظہر کے فوراً بعد اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جب نماز ظہر کے بعد اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حضور رو رو کے گڑ گڑا کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ میرے رب کی ذات ہے جو سنتی ہے، میرے رب کی ذات ہے جو ہمیں رزق سے نوازتی ہے، میرے رب کی ذات ہے جو ہمیں خوشیاں اور برکتیں دیتی ہے۔ آپ نے اپنے رب سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور کامیاب ہوگا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔